بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذوا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لیا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا اولیاء کا ساز کمثل العنکبوت جیسے مثال مکڑی کی ہے۔ گزشتہ سلسلے کو اگر سامنے رکھا جائے تو اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے تذکرے ہوئے کہ ایمان اور توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ان پر کس قدر آزمائشوں کا پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پڑا اور لوگوں نے ان کی سخت تکذیب کی۔ اللہ رب العزت نے بھی انہیں انجام کار تک پہنچایا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان شرک کا ظلم نازل اور دنیا کے اندر جتنے بھی فسادات ہیں وہ سارے کے سارے ظلم کے دائرے کے اندر آتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو ذکر فرمایا ہے وہ توحید ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، اور وحدانیت کے مقابل ظلم ہے، شرک ہے۔ اب جس ظلم کا تدارک بغیر کسی کوشش کے اختتام ہو سکتا ہے وہ تو چھوٹا ظلم ہے۔ دنیا کے جتنے بھی فسادات ہیں ان کو اگر ٹھیک نہ کیا جائے، ان کو تدارک نہ کیا جائے تو آخرکار ان کا اختتام ہو ہی جاتا ہے، ظلم بھی ختم ہو جاتا ہے، ظالم بھی ختم ہو جاتا ہے، جس بابت ظلم کیا تھا وہ معاملہ بھی یہی دنیا کے اندر رہ جاتا ہے، مظلوم بھی آخرکار دنیا سے چلا ہی جاتا ہے، بجائے چہ جائے کہ وہ مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر زندگی گزارتا ہے لیکن اختتام ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن شرک ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کا اگر تدارک نہیں ہوگا تو اس کا اختتام نہیں ہوگا، یہ ایسا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے مضمون کو صرف اور صرف توحید کے عنوان سے معنون فرمایا ہے اور شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ اس کا تدارک بہت ہی ضروری ہے، انبیاء اسی مقصد کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اب اللہ رب العزت انبیاء کے تذکرے کے بعد اسی بات کو ذکر فرما رہے ہیں اور ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو معبود بنا لیا ہے، اولیاء بنا لیا ہے، یعنی ولی کا معنی دوست بنا لیا ہے، رفیق کار سمجھ بیٹھے ہیں، اپنا ساتھی بنا لیا ہے، اپنا کارساز سمجھ بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کو مشکل کشا حاجت روا بنا لیا ہے، ما فوق الاسباب ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک آدمی کسی بچے سے کہتا ہے کہ میرے لیے پانی لاؤ، پانی مانگتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے کیونکہ یہ ماتحت الاسباب اس سے مدد اور استعانت طلب کی جا رہی ہے کہ انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ اس بچے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ جا کے پانی لائے گا۔ لیکن ایک آدمی صاحب قبر کے پاس جاتا ہے جو مر چکا ہے اور وہ قبر کے اندر ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے بچہ چاہیے، مجھے بچہ عنایت فرمائیے، تو انسان کی عقل بھی تسلیم کرنے سے قاصر ہے کہ یہ بچہ کیسے دے سکتا ہے، حالانکہ اس کے پاس تو بچہ دینے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہوتی ہے ما فوق الاسباب، کسی سے استعانت طلب کرنا، اور یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت کسی کی تردید فرماتے ہیں کہ ما فوق الاسباب، کسی سے مدد نہیں طلب کرنی۔ فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں ان کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا، اب اس مکڑی کے گھر کا تذکرہ آ رہا ہے جو اپنا گھر بناتی ہے۔ مکڑی کا گھر وہ جالا ہوتا ہے جو وہ اپنے منہ سے بنتی ہے، اپنے لعاب سے اپنے اس جالے کو بناتی ہے، پھر اس گھر کے اندر رہائش اختیار کرتی ہے، اسی گھر کے ذریعے اپنی خوراک اور شکار کا بندوبست بھی کرتی ہے۔ ہر جاندار کو سر چھپانے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی گھر کی ضرورت ہوتی ہے، انسان سے لے کر ہر چھوٹے سے چھوٹے جانور تک چلے جائیں، یہاں تک کہ نمل تک، چیونٹی تک چلے جائیں تو وہ بھی اپنی بلوں کے اندر رہتی ہے، جیسا کہ سورہ نمل کے اندر گزرا ہے، وہ بھی اپنی، تو تمام جاندار اپنے لیے کوئی نہ کوئی مسکن تیار کرتے ہیں، لیکن مکڑی ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کا مسکن اس کا اپنا جالا ہے جو اپنے منہ سے وہ بنتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، سب سے بڑھ کر کمزور گھر لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، البتہ مکڑی کا گھر ہے۔ تمام تر مخلوقات کے گھروں کا موازنہ کیجئے تو سب سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ مکڑی کے گھر کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ ذرا سی آندھی یا بارش آئی تو پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تیز ہوا کو برداشت کرنے سے قاصر ہے، قریب سے بھی آگ گزری جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ غرض ہے کہ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ مشرکین کے نظریات بھی گویا اسی طرح کمزور ہیں جیسے مکڑی اور مکڑی کا گھر کمزور ہے۔ غیر اللہ کو اپنا کارساز حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر ان کی حاجت
برائی کرنے کی امید رکھنا گویا ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، انتہائی کمزور۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے، لو کانوا، کاش کہ ان لوگوں کو سمجھ آ سکتی، یہ جان سکتے کہ شرک کس قدر کمزور چیز ہے جس پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ تو گویا یہ اللہ رب العزت نے مثال ذکر فرمائی، فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ، یقیناً اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتے ہیں، ما یدعون من دونہ من شیء، ان چیزوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو خوب علم ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں جن چیزوں کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، جن چیزوں سے یہ استعانت طلب کرتے ہیں، مدد کے خواستگار ہوتے ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کو خوب جانتے ہیں۔ کیوں نہ جانے، ہر چیز اللہ رب العزت کی پیدا کرتا ہے، اللہ خالق ہے، تصرف بھی اللہ رب العزت کے دست مقتدر میں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہیں، خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جن چیزوں کو یہ اللہ کو چھوڑ کر اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ بیٹھے ہیں، وہ ہوا، اور وہی اللہ العزیز و کمال قدرتوں کے مالک ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ صاحب اقتدار ہیں، الحکیم، حکمتوں والے ہیں، سارے اختیارات بھی اللہ ہی کے پاس ہیں، ہر ایک کی حاجت روائی مشکل کشائی کرنے کا بھی اللہ ہی کو تصرف حاصل ہے۔ اللہ نے یہ اختیارات کسی کو بھی بھرپور اور کلی طور پر اختیار نہیں فرمائے، جزوی طور پر اللہ رب العزت بسا اوقات انبیاء کو عطائی طور پر اختیارات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار دیا، اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی کے پرندے بناتے اور ان پر جب دم کرتے، پھونک مارتے، وہ اڑ جاتے تھے۔ تو یہ اختیارات اللہ رب العزت نے عطائی طور پر، معجزاتی طور پر بعض اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے ہیں، لیکن کلی طور پر اختیار جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات عالی کے پاس ہے۔ وہی واجب الوجود ہے، خالق ہے، مدبر ہے، معبود ہے، اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان پہنچا نہیں سکتا، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، اس کے سامنے کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، جب وہ کسی کو پکڑنے پہ آ جائے تو کمال قدرتوں یعنی اقتدار کا مالک بھی اللہ ہے، اور حکمتوں کا مالک بھی وہی وحدہ لا شریک ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا، ہم انہیں بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن پاک کے اندر بہت مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اس مقام پر مکڑی اور مکڑی کے جالے کی مثال اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ سورہ نمل کے اندر نمل کی مثال، چونٹیوں کی مثال ذکر فرمائی۔ سورہ النحل کے اندر شہد کی مکھیوں کی مثال اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے نور خداوندی کی مثال ذکر فرمائی، تو کہیں مکھی کی مثال، کہیں مچھر کی، کہیں کیڑے مکوڑوں کی مثال، کہیں ایک مومن اور ایک کافر کی مثال اللہ رب العزت نے، کہیں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اللہ رب العزت نے۔ تو گویا یہ بہت ساری مثالیں ہیں جو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں تاکہ انسان کی عقل اصل مسئلے کی وضاحت تک پہنچ جائے، اور انسانی عقل کے اندر یہ تقاضا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی مثال بیان فرمائی جاتی ہے تو وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن کر میں نے 1000 مثالیں جو ہیں وہ یاد کر رکھی ہیں۔ فاتح مصر ہے عمر بن عاص، کفر میں شدید تھے، جب ایمان لایا تو پھر اسلام کی فداکاری کے اندر بھی پیش رہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مثالیں ہیں، نظر ہم اسے بیان کرتے ہیں للناس سے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، وما یعقلها، اور نہیں سمجھ سکتے اسے الا العالمون، مگر اہل علم ہی، اہل عقل ہی ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب اہل علم ہی اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وہ ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر اہل علم ہی ان مثالوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ جب اہل علم کے پاس بیٹھا جائے گا تو پھر ان مثالوں کی وہ نوعیت کو، ان کی افادیت کو سمجھائیں گے، اور لوگوں کی عقل تک یہ مثالیں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ رسائی حاصل کر سکیں گی۔ اب آگے اللہ رب العزت السماء کو اپنی نشانی کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ خلق اللہ، پیدا کیا ہے اللہ نے، السماوات والارض، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو عبث نہیں پیدا فرمایا ہے، بیکار نہیں پیدا فرمایا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کسی بھی چیز کو اللہ رب العزت نے عبث اور بیکار نہیں پیدا فرمایا ہے۔ انسان سمجھ بیٹھا ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے ایسے ہی پیدا فرما دیا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا ہے کسی مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور اس مقصد تک رسائی اگر انسان نہیں حاصل کر سکتا تو پھر کوئی بھی چیز، انسان سمیت کوئی بھی چیز اگر اپنے مقصد پر برآمد نہیں ہے تو پھر اس چیز کی کیا
آدمی اگر فریج خریدتا ہے تو گھر میں جا کر اسے بجلی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتا، اس کے اندر وہ چیزیں نہیں رکھتا کہ جو چیزیں وہاں رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر چیزیں رکھنے کے بجائے وہ چپل رکھ دیتا ہے، جوتے رکھ دیتا ہے، اس کی افادیت حاصل ہو سکے گی آگے نہیں حاصل ہو سکے گی۔ تو انسان کی افادیت دنیا کے اندر بھی اس کی منفیت اسی میں ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق پر آ جائے۔ جب مقصد تخلیق پر نہیں آئے گا تو پھر وہ ناکارہ شخص ہوگا، اور مقصد تخلیق کی سب سے پہلی اور بدین ترجیح جو ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ توحید کے بغیر اللہ کی معرفت وحدانیت ہے، اس کے بغیر اگر کوئی اچھے کام کرے گا دنیا کے اندر تو ممکن ہے کہ ان اچھے کاموں کا اسے اللہ رب العزت بدلہ نواز دیں، لیکن وہ بدلہ اس کا دائمی نہیں ہوگا، حقیقی نہیں ہوگا، اس کا وہ بدلہ محض ٹیمپرری ہوگا، عارضی ہوگا، ضائع ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا ہوگا۔ قائم اور دائم رہنے والا بدلہ جو ہے وہ توحید کے بعد نیک کام کرنے کا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی بیکار محض نہیں پیدا فرمایا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی حکمت کے نمونے ہیں۔ انسان کی تکلیف کی عبث نہیں، اس کا انجام بھی سامنے آنے والا ہے۔ فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ، البتہ نشانی ہے، عبرت کا سامان ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ قرآن ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور تمام عالمین کے لیے بھی رہنمائی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن فائدہ اس سے اسی کو حاصل ہوگا کہ جو پہلے اس کو ایمان کے دائرے کے اندر لائے گا، اس پر یقین رکھے گا، پھر اللہ رب العزت اسے اس کے ظاہری فوائد بھی حاصل فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے، اس کے روحانی فوائد بھی اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ ابتدا کا جو سلسلہ ہے وہ بیان فرمایا، اور اس کے لیے نیک بندوں کا حال ذکر فرمایا، ساتھ ساتھ مجرموں کی سزا کا بھی تذکرہ ہوا۔ دین اور توحید کے بنیادی مسائل یہاں تک اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے۔ شرک کی قباحتوں کو اللہ رب العزت نے اب یہاں پر ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا، تاکہ ہم شرک کی نزاکت کو، اس کی کمزوری کو، اس کے ذوق کو سمجھ جائیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، جو طالب ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جو مطلوب ہے وہ بھی کمزور ہے۔ جو شرک کرنے والا ہے اور مشرک بن کر کسی غیر اللہ سے طالب بنتا ہے تو یہ طالب بھی کمزور ہے، اس لیے کہ یہ تو پہلے محبوب، اس کے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں، تبھی تو یہ اس کی استعانت حاصل کر کے وہ مانگ رہا ہے، تو کمزور ہے۔ مطلوب اس لیے کمزور ہے کہ جو عطا کرنے والا ہے، عطا کرنے کو بیٹھا ہے اور دعوے دار ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، حقیقت میں اس کے پاس عطا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اس کے پاس اس چیز کی سہولت اور دستیابی ہی میسر نہیں ہے، تو وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو